الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. درود پاک عبادت کی رس سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. بزرگان محترم، مجلس احرار اسلام ملتان کے بہادر ساتھیوں، آج الحمدللہ مجلس احرار اسلام کو 92 سال پورے ہو رہے ہیں. 29 دسمبر 1929 کو اس قافلہ حق و صداقت کی بنیاد رکھی گئی. آج ہم اس کا یوم تقریب پرچم کشائی منا رہے ہیں. آج الحمدللہ پورے ملک پاکستان کے اندر سبز پاکستان کا پرچم بھی لہرایا جائے گا اور سرخ پرچم احرار بھی لہرایا جائے گا. اور یہ جو بہاریں آج ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس میں ہمارے اکابر کی جہد مسلسل، ان کی قربانیاں اور ان کا اخلاص ہے کہ آج بھی الحمدللہ مجلس احرار اسلام روز اول سے جو مشن، جو نصب العین ہمارے اکابر نے ہمیں سبق کیا تھا، الحمدللہ آج اسی شان کے ساتھ، آن اور بان کے ساتھ زندہ و جاوید اور آپ حضرات کے سامنے ہے. کوئی بھی جماعت ہو، اس کی بنیادوں میں جب تک اخلاص نہ ہو، جہد مسلسل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت عطا نہیں فرماتے. الحمدللہ ہمارے اکابر، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ازواج مطہرات اور خاص طور پر حضرات صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی جان کو ہمیشہ صفحہ اول کے اندر رکھا اور کارکنوں کو اسی اخلاص کی دعوت دی اور ان کے اندر یہ جذبات پیدا کیے کہ جب شعائر اسلام، قرآن کی بات ہو، ملک پاکستان کے دفاع کی بات ہو، ملک پاکستان کے آئین کی بات ہو،
پرچم اسلام کی بات ہو، ناموس صحابہ کی بات ہو، ناموس اسلام کی بات ہو، اور خاص طور پر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی بات ہو، تو تم اپنے جانوں کو، اپنے سینوں کو ان سب کے لیے پیش کر دینا، اور یہی ان کی آخری بات تھی، اور ہمیشہ انہوں نے اسی چیز کا درس دیا۔ الحمدللہ مجلس احرار اسلام کو اللہ پاک نے ان بزرگوں کے اخلاص کی بدولت اور اکابرین امت کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ 10,000 شہداء ختم نبوت نے اس عظیم الشان مشن کے لیے اپنے خون کی ندیاں بہا کر پرچم ختم نبوت کو بلند کیا، اور آج پرچم ختم نبوت جو بلند ہے، آج مجلس احرار اسلام کا جو وجود باقی ہے، اس کی بنیادوں میں، مجلس احرار اسلام کی بنیادوں میں اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی بنیادوں میں 10,000 شہداء ختم نبوت کا خون موجزن ہے، جس کے آثار، جس کے برکات اور جس کا احساس الحمدللہ وہ آج ہمیں دلا رہے ہیں۔ اور یہ جماعت در حقیقت عقیدہ ختم نبوت پر قربانی دینے والوں کی جماعت ہے، اور ان کی وارث ہے یہ جماعت۔ جس حال کے اندر بھی تھے انہوں نے ہمیشہ پرچم اسلام کو بلند رکھا۔ اور مجھے یاد آیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى، اور قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو استثناء دیا ہے کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ میدان جہاد کے لیے اور دین اسلام کے وقت پر قربانی دینے کے لیے یہ اعمی اور حرج اور اعرج مریض آدمی یہ قربانی نہ دیں اور بیٹھ کر دعائیں کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان دعاؤں کے توفیق پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام کا ہر ایک فرد وہ رخصت پر نہیں کھڑا تھا، بلکہ عزیمت کے راستے پر کھڑا ہوا تھا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر جو کہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم، خلیفہ راشد و عادل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوتی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صحابی ہیں، وہ پیش کرتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں ضرور جاؤں گا، اور صحابہ کرام منع کرتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، آپ ہماری دعائیں کریں، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کافر کے ساتھ جاؤں گا، میں تمہیں نمازیں پڑھاؤں گا، اور میں اذانیں دوں گا، اور میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعاؤں کروں گا، میں اس عظیم الشان عظیم مقصد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، اور بالکل میدان جہاد میں اور جنگ میں جا کر پڑاؤ کرتے ہیں، اور جذبات دیکھیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے دشمن کتنے فاصلے پر ہے؟ تو ساتھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2-3 میل کے فاصلے پر دشمن موجود ہے۔ تو فرمانے لگے راستہ آسان ہے، دشوار تو نہیں ہے، کوئی اوپر نیچے مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو ساتھی یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت راستہ بالکل صاف ہے، کوئی دشوار گھاٹی راستے میں نہیں ہے۔ تو سب ساتھی اپنے کھانے پینے میں مصروف ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اچانک کھڑے ہوتے ہیں، پرچم اسلام کو اپنے ہاتھ میں بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں،
اور اچانک دشمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ کے صحابہ دیکھتے ہیں کہ نابینا ہے، پرچم اسلام کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور دیوانہ وار بھاگے جا رہے ہیں کہیں گر نہ جائیں اور دشمن ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے اس ساتھی کو بچانے کے لیے وہ بھی پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ اب نبینا صحابی پرچم اسلام کو تھامے ہوئے وہ آگے آگے ہیں، تمام صحابہ کرام کی جماعت پیچھے پیچھے ہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ یہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اس دشمن نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ان کے پیچھے، صحابہ اس صحابی کے پیچھے، اور دشمنوں نے پیٹھ پھیری اور سارا میدان خالی کر دیا۔ اور اللہ پاک نے اس نبی صحابی کی جدوجہد کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے اور پرچم اسلام کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو جنگ قاسیہ میں فتح عطا فرمائی اور بہت سارا مال غنیمت لے کر مسلمان واپس ہو گئے۔ یہ عظمت تھی، یہ عظمت تھی۔ اور اسلامی جنگوں میں جس شخص کے پاس بھی پرچم ہوتا تھا وہی اس جماعت کا سردار اور امیر بھی ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی معذور آدمی ہے، بالکل معذور ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داعی اسلام ہیں، خطیب اسلام ہیں، ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معاذ، محافظ، خلاد، یہ ان کی دعوت پر تینوں بیٹے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند وہ بھی ان کی دعوت پر مسلمان ہو جاتی ہیں، اور ابھی تک یہ اپنے جو قبیلہ ہے بنو سلمہ اس کے سردار بھی تھے، اور منات بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور جب مصعب بن عمیر وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور رحمت کی اور برکات کی نہریں پھوٹی، تو ان کی وجہ سے ان کے تینوں بیٹے مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو گئی، اور اب فکر مند تھے کہ ہمارا باپ عمر بن جموح وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو اس محنت میں اور اس کاوش میں اور اس دعا میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل معذور تھے، ٹانگوں سے معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا کیا، اور جنگ احد کے موقع پر اعلان ہو گیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو بیٹے منع کر رہے ہیں باپ کو کہ ابا حضور آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ معذور ہیں۔ تو یہ باپ اور بیٹے ان کی جب بات طے نہ ہوئی تو دونوں حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بیٹے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا باپ معذور ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کیا معذور کے لیے ایسا عظیم الشان کام کرنا جائز نہیں ہے؟ تو حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بالکل جائز ہے۔ آخری یہ بات عرض کی یا رسول اللہ کیا معذور آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معذور آدمی بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے، میں اس غزوہ احد کے عظیم الشان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، بیٹے بھی ساتھ گئے، خود بھی تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے شہادت جیسے عظیم الشان مقام سے نوازا، بیٹے کو بھی نوازا، اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کے عظیم الشان مقام پر فائز فرمایا۔ اور جب ان کی بیوی ہند وہ اپنے خامد کی لاش کو اور اپنے بیٹے کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر مدینہ طیبہ میں لانا چاہتی ہے تو اونٹ مدینہ طیبہ کی طرف نہیں آنا چاہتا اور وہ اونٹ کی طرف ہی جانا چاہتا ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ مدینہ نہیں جائے گا اور اسی کو
یہی حکم کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ کسی اور طرف جائے گا، مدینہ نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ عمر بن جموح جب گھر سے نکلے تھے انہوں نے کوئی دعا کی تھی؟ بچوں نے بھی بتایا، بیوی نے بھی بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گھر سے نکلے تھے تو یہ دعا کر کے نکلے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ تیرے راستے میں جا رہا ہوں، شہید ہو جاؤں تو میرا وجود گھر میں نہ آئے۔ یہ مشن اور یہ جذبہ جماعتوں کے اندر کام آتا ہے، اور گھر سے بالکل خالی ذہن ہو کر اور پوری نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، یقیناً اللہ مجھے شہادت کے موت عطا فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اب یہ لاش اس کی مدینہ نہیں جائے گی، اسی اوری میں قبرستان کے شہداء میں ان کا جو ہے قبر بنے گی اور یہیں یہ مدفون ہوں گی۔ فقہاء کے حالات جانشین امیر شریعت امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نشہ عشق محمد میں، نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، یہ وہ نشے نہیں جو تم کو شرابوں ملے وہ ہمارے